بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے توحید کے تقاضے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا اور اس بات کا انسانوں کے ذریعے سے تسلیم کیا جانا۔ کائنات کی بہت ساری حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات۔ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے، رازق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے۔ کائنات ایک آیت ہے، اور اس آیت کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، خوشنما چاند کی چاندنی کا نظارہ کرتے ہیں، بہرہائے زقار کا نظارہ کرتے ہیں، آسمانوں میں اڑتے ہیں، سمندروں کو طے کرتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں، سماج کا مطالعہ کرتے ہیں، انسان کی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے یہ ساری کی ساری چیزیں اشارہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وہ خالق ہے، اس نے نظام بنایا ہے، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے زمین کو گردش کا پابند بنایا ہے، اسی نے آسمانوں کو اونچا کیا ہے، اسی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، جو خوش رنگیاں ہیں، جو چہچہاتے ہوئے پرندے ہیں، جو ہرے بھرے درخت ہیں، جو خوبصورت گلستان ہیں، جو بہتے ہوئے چشمے ہیں، جو گنگناتے ہوئے طیور ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آدمی جب اس بات کو مان لیتا ہے، اور انبیاء کرام اسی لیے آئے تھے، آدمی اپنے نفس کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا کارنامہ ہے، تخلیق، اسی کی تدبیر، اسی کی سنت۔ اور جب آدمی اس بات کو سمجھ جاتا ہے، جان لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس کے بعد توحید کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، جو آزادی ہند کے ایک بہت بڑے مجاہد تھے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آدمی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، کسی اور سے کوئی امید وابستہ نہ کرے، کسی اور سے نہ جھکے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی غلط باتیں منسوب کر دی ہیں، انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادے عبد الوہاب سے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید بھی نہ رکھنا، کیونکہ یہ بھی شرک ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی بندگی کرے، اللہ ہی کو مانے، اللہ ہی سے وابستہ ہو جائے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہم پلہ، اس کے برابر قرار دیتے ہیں، اور وہ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی اور محبت ہونی چاہیے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں تو سب سے زیادہ اللہ ہی کی محبت ہوتی۔ آدمی جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے، کسی سے اتنی محبت نہیں کرے۔ اسی معنی میں کہا تھا محمد علی جوہر نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ آدمی بہت ناکام ہے، وہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے، جو لوگوں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ اور سچا مومن وہ ہے کہ چاہے دنیا اس سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں، اس کی محبت کے معاملے میں بہت ہی سخت ہوں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو سچے ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے، اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے، اور یہی محبت کا سچا معیار ہے۔ پھر وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور جب اللہ ہی کی عبادت ہم کرنے والے ہیں اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، تو پھر شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی ہوئی تو اس کے بعد وہ کسی بت کدے میں چلے گئے، وہاں پر جا کر شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ مسجد میں نہیں گئے، وہ اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوئے، وہ کسی مزار پہ چلے گئے، وہ کسی قبر پہ چلے گئے، کسی شخصیت کے پاس چلے گئے شکریہ ادا کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں
ان کو شکر گزاری صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم اللہ کو سوا جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ کے ہاں سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، پیدا اسی نے کیا، رزق وہی دیتا ہے، اور شکریہ اسی کا ادا کرنا چاہیے، لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز حقیقی چیز ہے ہی نہیں، کوئی شخصیت حقیقت ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ نہیں دیا جائے تو پھر دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی وہ چیز اس کو نہیں دلا سکتی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے منتیں مانگ رہے ہیں اور جن کو حامی و ناصر سمجھ رہے ہیں، وہ بالکل کمزور ہیں۔ ان کے پاس سے اگر کوئی مکھی کوئی چیز لے کے چلی جائے تو اس کو واپس بھی نہیں دے سکتے۔ تو طاقت ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، زندگی کے بعد موت دینے والا بھی وہی ہے، لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، لہٰذا عبادت اسی کی جائے، شکر اسی کا ادا کیا جائے۔ مزید فرمایا گیا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا قضى ربک اللہ تعبد الا ایاہ۔ بنی اسرائیل کی آیت۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ کہ ملامت کے مارے بے کس ہو کر بیٹھ رہ جاؤ گے، اور تمہارے پروردگار نے قطعی فیصلہ فرما دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عبادت کے جتنے طریقے ہیں، مثلا جھک جانا، سجدہ ریز ہونا، بار بار اس کا نام جپنا، یا کوئی چیز قربانی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تمہیں اس کی بندگی منظور ہے۔ سورج ایک بہت ہی پاورفل ستارہ ہے، وہاں سے روشنی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سورج کی وجہ سے ہی زمین کی گردش ہے، سورج کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہیں، سمندر کنٹرول میں ہیں، سورج ختم ہوا زمین ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے سورج کو معبود بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انہیں سجدہ مت کرو، اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ اب جو لوگ اللہ کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو سجدہ کرنے کی گنجائش نکالتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ کس طریقے سے اسلام میں ایسی گنجائش نکل سکتی ہے۔ سورہ سبا میں آپ دیکھیے، ملک سبا کا ذکر آتا ہے، ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو، یہ تقریباً 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو یروشلم میں حکومت کر رہے تھے، آ کر خبر دی کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا چاہیے۔ تو سجدہ کرنا کسی بھی نام سے ہم سجدے کو جائز نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کی بلندی پہ بلایا، یہ تقریباً 3200 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وہاں پر، تو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو خاطب کر کے کہا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری عبادت کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز جو ہے وہ سب سے بڑی علامت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلا حکم یہ دیا گیا توحید کی تعلیم کے بعد کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے تم نماز قائم کرو۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ توحید ہم گفتگو جاری کر رہے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ دو معبود نہ بنا لو، حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت مسلسل ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا تم اللہ کے سوا کسی کا خوف رکھو گے؟ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور اس کے قبضے میں ہیں، اطاعت اسی کی ہو رہی ہے، اس کے حکم کے خلاف کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حکم نہیں چل سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا خوف کرو گے؟ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر کے صحیح اعمال کو اختیار کرو۔ تو اللہ ہی کا خوف رکھنا یہ بھی توحید کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا گیا،
غور کیجیے اپنی نماز پر، کیا کہتے ہیں نماز میں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، یہ بات بھی ہماری نگاہ میں رہنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا گیا اگر خدا تمہارا حامی و ناصر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو خدا ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ اللہ پر۔ ہم ذرائع وسائل اختیار کریں گے، ہم کوششیں کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہوگی تو ہوگی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، وسائل فراہم کریں گے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پہ کریں گے۔ چنانچہ جنگ بھی اگر لڑی جائے گی تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کریں گے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد اور غلبہ اگر حاصل ہوتا ہے تو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اس کے دربار سے، جو بڑی طاقت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے توحید کے تقاضے کے طور پر کہ خدا کے قانون کی پیروی کی جائے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگو اسی کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام نازل کر دیے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان احکام کی تشریح کے طور پر جو باتیں ہم کو بتائی ہیں، کیونکہ میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہو گیا اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اللہ نے جو باتیں کہنے کا حکم دیا صرف وہی باتیں وہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کچھ اور معبود بنا لیے ہیں، کچھ اور سرپرست بنا لیے ہیں، کچھ اور آئیڈیالوگ بنا لیے ہیں، کچھ اور ویژنری قرار دیے ہیں، کچھ اور لوگوں کے فلسفہ حیات پر ان کو یقین ہے۔ یہ سارے کے سارے شرک کے دھندے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست نہ بنا لو۔ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، حلال و حرام اللہ تعالیٰ کا تسلیم کیا جائے گا، قانون اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ذرا سوچیے اس بات پر، جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے، زمین گردش کر رہی ہے اس کے حکم سے، سمندر کنٹرول میں ہے اس کے حکم سے، آکسیجن فراہم ہو رہی ہے اس کے حکم سے، کاربن ڈائی آکسائڈ کلین ہو رہی ہے، آکسیجن میں تبدیل ہو رہی ہے، سورج کام کر رہا ہے، چاند چکر لگا رہا ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان پروان چڑھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہو رہا ہے تو قانون بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے، حکومت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے، حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے۔ کسی بادشاہ کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی سورن کو، کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں کو کہے کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں چلے گا، میرا حکم چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رب الناس ملک الناس الہ الناس، بادشاہ وہی ہے، کسی اور کو بادشاہ بننے کا کوئی اختیار نہیں۔ چنانچہ احادیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جنہوں نے اپنی بادشاہی کے دعوے کیے، جنہوں نے اپنے احکام جاری کیے، میرے احکام کو ٹھکرا دیا، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ سچا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ملک الناس وہی ہے، لہٰذا حکومت بھی اسی کی ہونی چاہیے، قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہود اور نصارہ، ان کے لوگوں نے ارباب من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ رب بنا لیے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا، ایک ہی خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ چنانچہ حاتم طائی کے صاحبزادے حضرت عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے بعد آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، یہاں کہا گیا ہے کہ
یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا ہے. ہم تو انہیں رب نہیں بناتے، ان کی پوجا تو نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تورات میں ایک حکم ہے، اس کے خلاف یہ لوگ کچھ حکم دیتے ہیں، تو مان لیتے ہو؟ ہاں مان لیتے ہیں. تو نے کہا کہ یہی ہے رب بنانا، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. اور جو اللہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ حکم دے گا وہ کسی اور کو دے دینا. اس طریقے سے آج کے زمانے میں قرآن و حدیث کی کسی بات کو رد کر دینا، اور کسی ایک آدمی نے اپنے ذہن سے کوئی بات کہی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس پہ عمل کرنا، یہ رب بنانا ہے. اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے رب بنا لینا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح احکام کے آنے کے بعد ان کو رد کر کے ہم کچھ دوسرے اعمال کو اپنا لیں. پھر ہدایت اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنا ہے. اس کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے نماز میں. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ جیومیٹری کا اگر دیکھیں، سیدھا راستہ دو نقطوں کے درمیان، یعنی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ڈیسٹینیشن ہے. سب سے جو قریبی راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، ہمیشہ ٹیڑھا نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ چنانچہ جنت حاصل کرنے کے لیے اس زندگی سے لے کر آخرت تک جانے کے لیے آج جس پوائنٹ پر ہیں وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ سیدھا ہوگا، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا، اس میں اینچ پینچ نہیں ہوگی، وہ سیدھا ہوگا. اور اسی کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی راستہ سیدھا دکھا سکتا ہے. راستے بہت سارے ہیں، مختلف مذاہب جو بگڑے ہوئے ہیں کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا مڑا کر دیا. ٹیڑھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو ٹیڑھے پن میں مبتلا نہ کر. ٹیڑھا پن کیا ہے؟ فکر میں ٹیڑھ یا احکام کے سمجھنے کے سلسلے میں ٹیڑھا پن اختیار کیا ہم نے، کچھ ادھر ادھر کے راستے نکالے، ٹیڑھا کر دیا راستے کو. اسلام کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. چنانچہ آدمی قرآن و حدیث یہ ہیں سیدھا راستہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ لے جانے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن مجید میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے اپنے جو احکام دیے وہ ہیں سیدھے، ان پہ پیروی کرنا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی کے آخری عظیم خطاب میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ، میری سنت. اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، ان کو اپناتے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. چنانچہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. توحید کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم واقف ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکام سے، ان کی باتوں سے، ان کی نصیحتوں سے واقف ہوں. واقف اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم تو ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے رہیں گے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہم ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نکل جائیں گے. توحید کا معاملہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. باقی جتنی چیزیں ہیں اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفار ہے معاف کرنے والا، رحمان ہے رحم فرمانے والا، رحیم ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا. لیکن شرک اگر ہم نے کیا اور توحید کے تقاضوں کے خلاف ہم نے کام کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود قرار دیا، چاہے وہ ہم عملاً معبود قرار دیں، یہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اللہ اللہ کہتا رہتا ہے لیکن وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق. تینوں درجے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں ان کی مخلصانہ پیروی کرنی ہے. توحید کا تقاضا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو حکم دینے کا اختیار. بلکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دینے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور حضور نے کبھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی غلط حکم نہیں دیا. چنانچہ آپ نے فرمایا زندگی کے آخری دور میں فرمایا حلال اور حرام کی نسبت میری طرف مت کرو، میں نے انہی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا حلال و حرام کرنے کا. چنانچہ اللہ کے رسول کی پیروی گویا عین اللہ تعالیٰ کی پیروی. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی پیروی کی. اسی طریقے سے اس آیت سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہو، یعنی صرف کہنا نہیں ہے، اعلان کرنا ہے اور اس رویے کو اپنا لینا ہے مستقل طور پر اپنی زندگی میں. ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری عبادتیں. وہ نسک کے معنی قربانی کے بھی ہوتے ہیں، اور مختلف عبادت کے جو طور طریقے مراسم عبودیت ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ میری نماز بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، میری سارے مراسم عبودیت یعنی اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کے آگے جھک جانا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اسی سے منتیں مانگنا. منت بھی صرف اللہ سے مانگی جا سکتی. منت مانگنا کیا ہے؟ مثلاً کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. تو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ میری نماز، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ سب توحید کے تقاضے ہیں. توحید کا معاملہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے. ذرے سی گڑبڑ ہوئی، ہم شرک کے گہرے غار میں گر گئے اور ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنے علاوہ کسی کا بندہ نہ بنائے، اور ہم بھی پوری بندگی مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں، اور شرک کا شائبہ تک اپنے کسی عمل میں، اپنے کسی عقیدے میں آنے نہ دیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.